الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا علی بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو خاندان اہل بیت سے وابستہ قرار فرمایا ہے. یہ شب روز جو گزر رہے ہیں وہ متعدد اعتبار سے منسوب ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. چند دن پہلے وہ تاریخ گزری کہ جو ایک روایت کے مطابق ام الائمہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ قرار پڑی. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک اور تاریخ بھی ہے، وہ بھی انتہائی مشہور ہے، جو تقریباً 14 دن کے بعد قرار پائے گی. اور اسی طریقے سے کل کا دن جو گزرا وہ منسوب ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. اس اعتبار سے یہ ایام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں سے منسوب ایام ہیں، اور شاید شہادت اور ولادت کو اور تشریف آوری کے جشن کو منانے کا جو اہم ترین نقطہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اور جو کچھ ہمیں ان کی تبعیت میں قرآن کریم کی آیات، نبی خدا کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کر دینا چاہیے تھا، اس کی ایک یاد دہانی ہمارے پاس ہو جائے کہ جن عظیم الشان ہستیوں کا ہم اعتقاد اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، جن کے ہم معتقد ہیں، انہوں نے ہمیں کس پیغام کی طرف چلنے کی ہدایت دی. اور شاید یہ جو بندوبست تشیع کے اندر ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر ہے، شاید اتنا شدید بندوبست یاد دہانی کا کسی مکتب کے اندر نہیں ہوگا. شہادہ معصومین کی شہادت اور ولادت کی مناسبت سے پروگرامز ہونا، محافل اور مجالس کا منعقد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد دلانے کے لیے پوائنٹس ملتے رہیں گے. اب اس اعتبار سے جو پوائنٹس ہمیں ملنے چاہیے، جن نکات تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے، وہ نکات ہونے چاہیے کہ جو ان کی شخصیتوں کے اندر زمانے اور جغرافیہ سے بالاتر ہو کر پیش کیے گئے. کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص زمانے میں، کسی خاص جغرافیہ کے اندر محدود ہوتے ہیں، اور کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے اور جغرافیہ سے ماوراء ہو کر دیے جاتے ہیں. ان پیغامات کو ہم آفاقی پیغام کہتے ہیں. بس ایک موقع پر کوئی پیغام ہوتا ہے جو کسی خاص علاقے کے لیے ہوتا ہے، کوئی پیغام ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی خاص زمانے کے لیے ہوتا ہے. مولانا صاحب تشریف لائیں، قاری صاحب درود بھیجے گا محمد. اور
کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو آفاقی پیغامات ہوتے ہیں. آفاقی پیغامات کسی ایک خاص جغرافیہ سے، کسی ایک خاص زمانے سے منسوب نہیں ہوتے، وہ ہر طرف ہر جگہ قابل عمل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے اگر میں اور واضح مثال میں عرض کروں، ہم آپ اور میں، آپ میں سے اکثر لوگ اور جا چکے ہوں گے، کوفہ جا چکے ہوں گے، اور کوفہ میں انہوں نے مولا امیر المومنین کا گھر دیکھا ہوگا کہ جو موجود ہے اور اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. اب اس گھر کے اندر کمروں کی ایک ترتیب ہے، اور اس گھر کے اندر کمروں کا مثال کے طور پر ایک خاص سائز ہے. تو کیا سنت امیر المومنین پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے کمرے بھی اسی سائز پہ ہونے چاہیے، گھر اسی نقشے پہ ہونے چاہیے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ اس زمانے کے لیے ایک پیغام ہوگا، لیکن یہ آفاقی پیغام نہیں ہے. آفاقی پیغام ان کے کمرے کے سائز میں نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے طریقہ کار کے اندر ہوگا. یہ ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے مثلا بیوی جس گھر میں تشریف فرما ہوتی تھیں، میرا نہیں خیال ہمارے گھروں کا اس گھر سے کوئی بھی مقابلہ کیا جا سکے، کوئی مقایسہ ممکن نہیں ہے. اس گھر کا سائز بہت چھوٹا تھا، گھر میں ایک ہی کمرہ تھا، ہمارے حساب سے کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور اس گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ ایک صفحے کے اوپر لسٹ کیا جا سکتا تھا آرام سے. اس گھر میں مثال کے طور پر مٹکا تھا، یا چٹائی تھی، یا کمبل تھا، سب لسٹ کیا جا سکتا تھا. کیا ان کی زندگی کا واجب العمل پیغام یہ ہے کہ ہمارے گھر بھی اسی سائز میں ہونے چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر بھی بس وہی ہونا چاہیے جو ان کے گھر میں تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ واجب العمل والا حصہ نہیں ہے. واجب العمل پیغام جو آفاقی پیغام ہوگا وہ ہمیں اس سے ایکسٹریکٹ کرنا پڑے گا، لیکن سائز کے حساب سے وہ آفاقی پیغام ہم نہیں لے پائیں گے. اچھا، اس کی نشانی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم لوگ اس طرح سے کر بیٹھے ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام نہیں ہے. اس کی بہت واضح نشانی یہ ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ نے بھی اس سائز کے اوپر اپنی سنت یا سیرت کو قائم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ سائز کے اوپر سنت اور سیرت نہیں بننی تھی، پیغام کہیں اور پیغام. تو وہ جو پیغام کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص زمانے اور جغرافیہ میں محدود ہوتے ہیں، ان کو ہم غیر آفاقی پیغام کہتے ہیں. اور پیغام کے وہ حصے کہ جو کسی بھی جغرافیہ اور زمانے کے اندر محدود نہیں ہوتے، ان کو ہم آفاقی پیغام تعبیر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو خاص کر آفاقی پیغام کے اوپر کیوں توجہ دینی پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمانے اور جغرافیہ کے اعتبار سے کافی فاصلے کے اوپر واقع ہو گئے. ہمارا جغرافیہ کئی ہزار کلومیٹر جغرافیہ کے ڈفرینس پر ہے، اور ہمارا زمانہ ان سے 1400 سال یا بہت آخر میں آنے والوں سے بھی 1250 سال فاصلے کے اوپر تقریباً قرار پاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے آفاقی پیغام پر توجہ نہیں دی تو ہم عین ممکن ہے اپنے آپ کو کسی ایسی مشقت میں ڈال دیں جس کا انہوں نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ہم سیرت کی کسی غلطی کا مرتکب ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ نے بھی اس پر عمل نہ کیا ہو جس کو ہم سمجھ بیٹھے ہوں کہ اب عمل کرنا ہے. ان دونوں غلطیوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی آفاقی پیغامات پر توجہ دیتے رہیں، البتہ اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ اگر ہم نے اس پہ بھی کمپرومائز کیا اور اس کو بھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ نظر انداز کیا تو پھر ہمارا ان کی تبعیت کرنا بہت مشکل ہے، پیروی میں ہونا بہت مشکل ہے. چہ رسد کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ان سے تمسک کر لیا. ان تینوں اصطلاحات کو ہم جانتے ہیں کہ ہم پیروی یا مثال کے طور پر تبعیت، جس کو ہم لوگ عربی میں تعبیر کرتے ہیں، یا تمسک، ان سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان کے آفاقی پیغامات کے اوپر عمل کرتے رہیں. ورنہ جیسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف نام رکھ لینا تمسک کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے. صرف ان کی خوشی پہ خوش اور غم پہ غمگین ہو جانا، صرف اس پہ اکتفا کر لینا، یہ بھی تمسک کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے. تمسک اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ہم نے اس آفاقی پیغام کی اصطلاح پر توجہ دلوائی اور اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد آفاقی پیغام میں جو بیوی کی ذات مبارک کے اندر ہمیں پیغامات نظر آتے ہیں، ان میں شاید ہم کوئی ترتیب نہ بنا سکیں، بلا ترتیب، نہ ہم اہمیت کی ترتیب سے کہہ رہے ہیں اور نہ ایکسٹریکٹ کرنے کی ترتیب سے کہہ رہے ہیں. بلا ترتیب پیغامات میں سے ایک پیغام
جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ بیوی کی زندگی کے اندر غیر معمولی سادگی ہے۔ پہلا سوال یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو غیر معمولی سادگی ہمیں نظر آتی ہے، اور اگر میں اس کو تھوڑا سا سافٹ کر رہا ہوں تو میں سادگی کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید کوئی کہے غیر معمولی غربت، ایسا کیوں ہے؟ یعنی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو غربت بیوی نے جھیلی ہے، ان کی بعد میں آنے والی اولاد طاہرہ نے اس غربت کو نہیں جھیلا۔ اس سے ہم کیا پیغام نکال سکتے ہیں؟ اچھا، اس غربت کے حوالے سے ہمارے پاس دسیوں روایات موجود ہیں، یعنی ناقابل تردید ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے لیکن ہم تردید کر رہے ہوتے ہیں کہ مستند ہے یا نہیں۔ بیوی کی غربت کے حوالے سے ناقابل تردید روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس عالم کے اندر بیوی نے زندگی گزاری۔ اب پہلا سوال تو یہ کہ ایسا کیوں تھا، جبکہ ان کے اولاد طاہرہ نے بھی، بعد میں آنے والے افراد نے بھی اس غربت پہ جا کے زندگی نہیں گزاری جو مولا امیر المومنین اور بیوی نے زندگی گزاری تھی۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ غیر معمولی غربت ہے۔ اگر ہم اس غیر معمولی غربت کو زمانے کا ایک تقاضا سمجھیں تو جو چیز حاصل کی جا سکتی ہے آفاقی پیغامات کے اندر وہ غیر معمولی سادگی ہے۔ کم از کم یہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بس ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم اس غربت میں پہنچ جائیں جس کو بیوی نے کم کر کے دکھایا، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پیغام یہ نکلے گا کہ زندگی میں سادگی ہونی چاہیے۔ اس سادگی کو بھی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ پہلے آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو غیر معمولی غربت تھی یہ کیوں کی گئی، اس کے پیچھے کیا قانون ہو سکتا ہے۔ ایک قانون سمجھ میں آتا ہے، قانون یہ سمجھ میں آتا ہے جو خود مولا امیر المومنین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد مولا نے جب کسی سے کہا کہ تم اپنی زندگی میں اتنی سختی مت کرو، گویا عاصم سے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنی زندگی پر اس سے زیادہ سختی کرتے ہیں جو میں اپنے لیے کر رہا ہوتا ہوں۔ اور مولانا نے ارشاد فرمایا کہ ہم امام ہیں، ہم امام ہیں، ہم لوگوں کے پیشوا ہیں، اور لوگوں کے پیشوا کو زمانے کی سختی کے اعتبار سے اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ جو سب سے سخت زندگی گزار رہا ہو وہ بھی اپنے دل میں چین رکھ سکے اور یہ کہہ سکے کہ ان کی زندگی ہم سے زیادہ سخت ہے۔ بس ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے میں غربت غیر معمولی تھی، لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور جنگیں بے تحاشا ہوئی تھیں۔ جنگوں کے نتیجے میں مدینے کے اندر غربت ناقابل تصور تھی۔ میں کبھی کبھی روایات اس زمانے کی غربت کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں نے شاید اس تصور کو سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں غربت کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، غربت یہ ہے کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے، اور وہ بھی ایک دن نہیں، دو دو دن، تین تین دن، یہ اس پائے کی غربت تھی وہاں پر۔ اور ایسے ایک دو افراد نہیں تھے، جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے اصحاب الصفا تھے جن کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ایک لباس ہوا کرتا تھا، اور ایک لباس کو وہ بار بار دوسرے لوگ استعمال کر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو اس ٹائپ کی غربت تھی مدینے کے اندر، اس کے مقابلے میں بیوی کی زندگی نے ایک خاص طریقے کی سادگی دکھائی، اور اس سادگی کو اس پائے تک پہنچا دیا کہ وہ جو غریب ترین خاندان ہو وہ بھی جب بیوی کے گھر کو دیکھے تو اس کو آرام آ جائے۔ اب ہم قانون کیا نکالیں، آفاقی پیغام کیا نکالیں؟ میں نے عرض کیا ہم اس غربت کو آفاقی پیغام نہیں لے سکتے، ناقابل تصور ہے ایسا، لیکن سادگی کو آفاقی پیغام لے سکتے ہیں۔ اب سادگی کس چیز میں ترجمہ کریں گے؟ سادگی ہم اس چیز میں ترجمہ کریں گے، اگر سادگی کی کوئی تعبیر کی جا سکے، بعض اوقات الفاظ اتنے آسان ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ہم لوگ مثال میں کہتے ہیں منطق کے اندر، جس کو ہمارے یہاں غلط منطق کہتے ہیں لوگ، منطق میں ہم لوگ مثال کہتے ہیں کہ دن کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کہے بھائی دن کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں دن کہیں گے وہ زمانہ ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی پوچھے کہ بھائی وہ سورج کیا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اتنی سادہ تعبیر ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ سادگی کسے کہیں گے؟ ابھی اتنے سادہ سی ایک بات ہے، اس کی شاید تعریف کرنا ممکن نہ ہو، لیکن بات کسی حد تک اگر کوئی کہنا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک خاص خرچے پر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ پہ نہ جایا جائے، پھر اتنے پہ ہی محدود ہو جائے۔ اس کو ہم
اس سادگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک صفت لانی پڑے گی جس کو ہم قناعت کہتے ہیں. جس کے اندر قناعت ہوگی وہ سادگی کی زندگی گزار لے گا. جس کے اندر قناعت نہیں ہوئی وہ سادگی کی زندگی نہیں گزار سکے گا. بس اگر آپ کو معاشرے کے اندر سادگی نظر نہیں آ رہی، سادگی کے مقابلے میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ سادگی کے مقابلے میں مثال کے طور پر نمود و نمائش رکھ سکتے ہیں. سادگی کے مقابلے میں آسائش کا ڈھیر اس طرح کی ایک چیز رکھ سکتے ہیں. سادگی کے مقابلے میں تعیش رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو مقابلے کی صفات ہیں کیوں آ جاتی ہیں؟ نمود و نمائش ہونے لگتی ہے، مقابلہ ہونے لگتا ہے، تعیش کی طرف جاتے ہیں، آسائشوں کی طرف جاتے ہیں. یہ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ ان کے اندر قناعت نہیں ہوتی. اگر قناعت ہو تو سادگی ہوگی، اور سادگی وہ پیغام ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہماری زندگی کے اندر دیا ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اور خاندان نبوت کی تعلیمات کو دو سطح پہ دیکھتے ہیں. ایک وہ سادہ سی سطح ہوتی ہے جس میں کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، جو اب تک ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. مثلا پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، بتایا گیا کہ ان کی زندگی انتہائی غریبانہ تھی. کیا غربت آفاقی پیغام ہے؟ ہم نے عرض کریں غربت آفاقی پیغام نہیں ہے. ان کے اولاد طاہرہ نے بھی وہ پیغام اس پیغام پہ اصرار نہیں کیا. آفاقی پیغام کیا ہے؟ آفاقی پیغام سادگی، معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے. اس کی کمپلیکیشنز بھی ہیں. کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ذرا سا یہ سوچیے گا کہ اسلام ہماری زندگی کے لیے جو اہداف دے رہا ہے ان اہداف میں کہیں نہ کہیں کفر سے مقابلہ آئے گا، کہیں نہ کہیں شیطان سے مقابلہ آئے گا، کہیں نہ کہیں کچھ دشمنوں کے مقابلے میں سفارائی ہوگی اور محاذرائی ہوگی. جب بھی یہ کام ہوا اہل سادگی جیت سکتے ہیں، اہل تعیش نہیں جیت سکتے، اہل آسائش نہیں جیت پائیں گے. جو سادگی رکھنے والے ہوں گے، قناعت رکھنے والے ہوں گے، وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے. تصور کیجئے اللہ کے نبی کے مدینے آنے کے بعد 70 کے قریب غزوات ہوئے ہیں، جیسے کہ مشہور 72 ہوئے. اگر ہم 70 کے قریب غزوات لگائیں، اگر لوگ سادگی پسند نہ ہوتے تو 10 سال میں 70 غزوے کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. اگر لوگ سادگی پسند نہیں ہوں تو کیا اللہ کے دین کی خاطر امتحانات میں پڑ جائیں گے؟ نہیں پڑیں گے. ہاں، اہل قناعت ہوئے، اہل سادگی ہوئے، وہ ان مسائل سے گزر سکتے ہیں، بہت آسانی سے گزر سکتے ہیں. اب ہمیں ایک اور پہلو نظر آتا ہے. یہ دو پہلو ہو گئے، اب ایک اور پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ جناب آپ کے مقابلے میں بہت سارے عزم ہیں اس وقت. مثال کے طور پر اس وقت جو دنیا کے اندر پیکار مجھے نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے ایک طرف سے مادہ پرستی ہے اور ایک طرف سے خدا پرستی ہے. یہ جو مادہ پرستی ہے اس کا پرچم ہے کیپٹلزم کے ہاتھ میں اس وقت. اس کیپٹلسٹ بلاک کو توڑنے کا سادہ ترین قانون سادہ زندگی ہے. اگر آپ نے یہ اختیار کر لی کیپٹلسٹ بلاک شکست کھا جائے گا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا آپ مر جائیں گے اور آپ اس کو نہیں ہرا پائیں گے، کچھ بھی کر لیں. اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مثلا ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے جملوں کو لوگ سیریس نہیں لیتے، ایکیڈیمکس نہیں لیتے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں. ہم لوگ جب کوئی جملہ کہتے ہیں اس میں کوئی دعویٰ ہو تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ بھی مبالغہ آرائی کے اوپر مبنی کوئی جملہ ہوگا. نہیں، یہ مبالغہ آرائی کے اوپر مبنی جملہ نہیں ہے. یہ میں اگر 10 سال میں نے اسٹڈیز کی ہیں کسی نظام کی تو اس کو نظام کی اسٹڈیز کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. اور مثال کے طور پر شہید صدر جیسوں کی کتابوں کو مسلسل پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. چند دن پہلے شہید صدر کی شہادت کی تاریخ بھی تھی. ان کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے درود بن محمد. جو کوئی بھی ان کی طرح یا ان کی ہدایت کی روشنی میں نظاموں کا مقابلہ کرے وہ فوراً سمجھ جائے گا مسلمان کے پاس کیپٹلزم کو شکست دینے کا آسان ترین حربہ یہ ہے کہ وہ قناعت پہ چلا جائے. جیسے ہی آپ قناعت پہ جائیں گے ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ان کا نظام شکست کھائے گا. یہ تیسری گہرائی ہے اس معاملے کے اندر. بس اگر مجھے اور آپ کو بی بی کی زندگی سے کچھ سیکھنا ہے، سیکھنے والے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ کسی طرح سادگی پر آ جائیں. اچھا، اب آپ سادگی پہ آئیں گے کیسے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ فی زمانہ سادگی سخت ہے.
کیا سختی ہے سادگی کے اندر؟ سب سے بڑی سختی سادگی کے اندر لوگوں کی باتیں ہیں. مجھے یوں لگا جیسے دین پر عمل کرنا سخت نہیں ہوتا اگر لوگوں کی باتیں نہ ہوتی. شاید مشکل ترین حصہ دین پر عمل کرنے میں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. عجیب بات یہ کہ قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان کیا ہوا ہے سبحان اللہ کہ اگر تم نے دین کے راہ پہ چلنے کی کوشش کی تو قرآن کریم فرماتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے تم اذن کثیرہ، تم باتوں میں بہت سختیاں اٹھاؤ گے، باتوں میں سختیاں اٹھاؤ گے. ان کی باتیں بہت آئیں گی تمہارے اوپر، اور یہ ہے ہمارے ساتھ. آپ کو اور مجھے باتیں سننی پڑیں گی. اچھا باتیں کیا سننی پڑیں گی؟ وہی جو دنیا کے اندر رائج ہیں وہ سب آپ کو اور مجھے سننا پڑے گا. صرف ایک کام کر لیجئے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا شہادت کی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیغام کو دہرائیں، کسی طرح سادگی پر آ جائیے. اچھا اب میں اور آپ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ سوچا کرتا ہوں، وہ امام خمینی نے اپنی 6 حدیث کے اندر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بات کہی تھی. کہا تھا کہ جو اخلاق سکھانے والا ہے وہ نسخے لکھ کر نہ دے، دوائی کھلائے. اخلاق سکھانے والا نسخے لکھ کر نہ دے، دوائی کھلائے. اگر دوائی نہیں کھلاتا پھر معاملہ پورا نہیں ہوگا. تو ابھی میں اگر آپ سے کہوں نا بس سادگی کریں اور ختم، تو یہ میں نے نسخہ لکھا ہے، دوائی نہیں کھلائی. صحیح، دوائی کھلانے کے لیے مجھے آپ کی زندگی میں دخالت نہیں دینا ہے، لیکن وہاں تک لے جانا ہے کہ پھر آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. سادگی، مثلا آپ سادگی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ مولانا امیر المومنین کا جملہ اور جو واقعہ بہت مشہور ہے، درود بھیجے خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ را مٹیریل کی صورت میں موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پروسیسنگ نہیں ہوئی ہوئی. یہ ہمارے پاس ہے بالکل ہمارے اپنے ملک کی طرح، جس کے پاس منرلز ہیں، جس کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن پروسیسنگ نہیں ہوئی ہوئی. ہم را مٹیریل کے اوپر بیٹھے ہوئے. ہم نے واقعہ سنا ہے کہ مولا قمبر کے ساتھ تشریف لے گئے. انہوں نے 2 پیراہن خریدے، 2 کپڑے خریدے. جو اچھا اور مہنگا کپڑا تھا وہ قمبر کو دیا اور خود سستا کپڑا لیا. قمبر نے دلیل دی کہ آپ مثلا خلیفہ ہیں، آپ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ خطبہ دے رہے ہوں گے. امام نے فرمایا کہ نہیں، تم جوان ہو، تم کپڑے پہنو گے مثلا تمہارے لیے زیادہ اچھا لگے گا. یہ اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں قناعت نظر نہیں آ رہی. کرنے کا اگر کوئی کام ہے یہیں سے شروع کر لیجیے. آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہو 2 راستے ہوں، ایک پہ گزارا ہو سکتا ہے، مہنگے پہ مت جائیے، سستے پہ گزارا کر لیں. اچھا میں نہیں کہہ رہا سستے پہ، اب پوری ایک تفصیل ہے اس کے پیچھے. وہ ہمارا ایک دوست کہتا تھا جب بھی بات کریں تو بہت ساری چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، ان سب کو کاٹنا پڑتا ہے کسی طریقے سے. میں نہیں کہہ رہا سستے پہ جائیں، اس کا مطلب یہ کہ بار بار خریدیں، نہیں، یہ بات نہیں کہہ رہے. جب دونوں میں کام چلے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کا کام چلے گا پھر بار بار خریدنا پڑے گا، وہ تو پھر اور مہنگا پڑ جائے گا. ایران میں ایک پروگرام آتا تھا، اس میں سکھاتے تھے کہ شاپنگ کیسے کرنی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں. شاپنگ کیسے کرنی ہوتی ہے، تو اس میں کپڑے خریدنے کی ٹرکس بتانے کے لیے انہوں نے کپڑے کے ایک تاجر کو بلایا، جو پرانا گھاٹ مثال کے طور پر بوڑھا سا ایک آدمی تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب بھی کپڑا خریدنا، تم غریب لوگ ہو، سستا کپڑا نہیں خریدنا، مہنگا کپڑا خریدنا. کہنا تم لوگ غریب لوگ ہو، سستا کپڑا نہیں خریدنا، ہمیشہ مہنگا کپڑا خریدنا، کیونکہ تم سستا خریدو گے، بار بار خریدو گے، تمہاری جیب سے زیادہ جائے گا. مہنگا خریدو، ایک دفعہ خریدو، لیکن پھر اپنے نفس کے اوپر گرفت کرنا کہ یہ نہیں سوچنا فیشن تبدیل ہو گیا اسے بدل دیتا ہوں، یہ نہیں کرنا. مہنگا خریدو، پائیدار خریدو، لمبی مدت تک چلنے والا خریدو. اور صرف اس خطرے پہ اس کو نہیں ہٹا دینا، ریجیکٹ کر دینا کہ اس کا کلر اب ایسا موڈ سے اتر گیا ہے، اب اس کا فیشن نہیں رہا، کہنا یہ مت کرو. کیا ہے، سادگی کی طرف آ جائیے. ایک کام کریں، اگر 2 کام ممکن ہے، ایک میں نمائش ہے اور ایک میں نمائش نہیں ہے، آپ بلا نمائش کام کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے کلچر میں یہ آ گئی ہے کہ اس نمائش کے بغیر لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا. یہ مشکل آ گئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے تو وہ
مثلا کسی کو بھی بلاتا ہے گھر کے ڈیزائن وغیرہ کے بارے میں تو کہتا ہے ایسا بناؤ کہ گلی میں پتہ چلے ایک گھر بنا ہے. یہ نمائش ہے، یہ سادگی کی روح کے خلاف ہے. کہتا ہے ایسا کپڑا سلواؤں جس کو پہن کے چلوں تو لوگ دیکھیں کہ کیا پہنا ہے. یہ بھی سادگی کے خلاف ہے. گاڑی ایسی لش پش ہو کے چلتی ہوئی نظر آئے، بھائی یہ سب سادگی کے خلاف ہے. اچھا یہ باتیں اتنی رائج ہیں کہ آج کوئی کہے تم بیوی کی سیرت کے خلاف چل رہے ہو تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. کفر کے نظام میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو حق کے نظام میں اچھا ہوتا ہے وہ کفر کے نظام میں برا ہوتا ہے. تو جو اچھائی بھی کرنے والا ہوتا ہے وہ خود بخود برائی پہ چل نکلتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی تم برائی کر رہے ہو. یہ کیوں؟ اپنی دانش میں وہ اچھائی کر رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی معاشرے کے اندر بچوں کو ڈانس سکھانا اچھا بن جائے تو وہ جو اچھا خاندان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈانس سکھا دے گا. اب اس سے کوئی پوچھے بھائی تم نے کیا ظلم کیا تو وہ کہے گا میں نے وہی کیا جو ایک اچھے خاندان کو کرنا چاہیے. شریف خاندان یہی کرتا ہے. چونکہ شرافت کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی بھی زندگی میں جو آفاقی ترین پیغامات میں سے ایک پیغام ہے وہ یہ سادگی ہے. اور اس سادگی میں بہت ساری گہرائی ہیں. میں نے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، چوتھی گہرائی عرض کروں. معاشرے کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. جب لوگ معاشرے میں نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت ساری برائیاں، معاشرتی بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کی روٹس کہاں پر ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں لائٹ جا رہی ہے، ملک کے ہر خطے میں جا رہی ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے حسب تقدیر مقدر ہر ایک کو مل رہا. صحیح ہے. اچھا جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس تو وسائل ہیں، جن کے پاس نہیں ہے اور ان کی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے. صحیح. فرق اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لائٹ ہوتی تو 5 پنکھے چلاتا، لائٹ نہیں ہے تو 2 چلائے گا چونکہ یو پی ایس پہ مثال کے طور پر، یا جنریٹر ہونے کی وجہ سے فلاں کام نہیں ہوگا. یہ تو بہترین صورت میں آ گئے نا ہم لوگ. اور جو بدترین میں ہے وہ بیچارہ کیا ہے، وہ یہ کہ بھائی جیسی لائٹ گئی زندگی اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی، ختم ہو گیا معاملہ. اب دوبارہ اس وقت چلے گی جب لائٹ آئے گی. صحیح ہے. اچھا اس سب سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سب سے لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. اگر کوئی صحت کے پیمانے پر ہمارے معاشرے کا جائزہ لے، مجھے نہیں معلوم یہاں صحت مند کتنے لوگ ہیں. ہم لوگ نفسیاتی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اور نفسیاتی مریض کیسے ہو رہے ہیں؟ ہر روز خبر مل رہی ہے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان میں سے ایک اور شہید ہو گیا. ان وجوہات کی بنیاد پر ہم مسلسل نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو نفسیاتی مرض ہوتا ہے جسمانی مرض کی طرح، بعض جسمانی مرض جہاں درد ہوتا ہے وہیں پہ بیماری ہوتی ہے. بہت سارے جسمانی امراض ایسے ہیں جہاں درد ہوتا ہے وہاں بیماری نہیں ہوتی، بیماری کہیں اور ہوتی ہے. نفسیاتی امراض اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیماری کہیں ہوتی ہے نتیجہ کہیں اور نکلتا ہے. مثلا بیماری آئی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ طلاق ہو گئی ہے. اچھا اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی یہ سوسائٹی میں جو طلاق پھیل رہی ہے اس کی ایک وجہ لوڈ شیڈنگ ہے تو شاید کوئی قبول بھی نہیں کرے گا کہ یہ بھی ہوگی. نہیں ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ انٹالرنس آ رہی ہے لوگوں کے اندر، برداشت نہیں کر پا رہے، ضبط ٹوٹتا ہے، ان کے جذبات جو ہیں وہ وائلیشن پہ آ جاتے ہیں، پھر نہیں معلوم اب کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ جو ٹرین چلتی ہے پٹری پہ بیٹھ گئے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری نفسیاتی امراض ہیں. ان نفسیاتی امراض میں سے ایک مرض جو سوسائٹی میں نافذ ہے وہ رقابت ہے، دوڑ، ایک دوسرے کے سامنے مادہ پرستی کی دوڑ. اس مادہ پرستی کی دوڑ میں نہیں معلوم لوگ کتنے مریض ہیں اور ان امراض کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں اور ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں. اس دوڑ کو ختم کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ لوگ قناعت کریں اور سادگی پر آ جائیں. وہ دوڑ ختم ہو جائے گی، نفسیاتی بیماریوں کا بہت بڑا مرکز ٹوٹ جائے گا. لوگ نفسیاتی بیمار نہیں رہیں گے. پھر نفسیاتی بیمار نہیں رہیں گے، نہیں معلوم اور کون کون سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اگر یہ ایک بیماری ختم ہو گئی.
جس طرح میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس طرح سے جسمانی امراض کے اندر ہے ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے گزشتہ زمانے میں ہم لوگ سنتے تھے کہ کوئی حکیم کے سامنے کوئی بیمار گیا اور اس نے بالکل علیحدہ ہی کوئی بات کہہ دی کہ تم اگر یہ نہ کرو نا تو تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی. تو کہتا ہے بھائی ان دو کا رابطہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے ایک لمبی چین، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اینڈ میں جا کر یہاں پر آئے. تو ہم نفسیاتی بیماریوں کی بہت لمبی چین کو توڑ دیں گے اگر صرف ایک کام کر لیں، وہی کی قناعت کر لیں، سادگی پر واپس آ جائیں. اب مشکل یہ میں نے عرض کیا، یہ کام وہی کریں گے جن کے اندر طاقت ہوگی اس بات کے اوپر کرنے کی. اس کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا. ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں، ہم لوگ معاشرتی رسم کے اندر، سوشل کسٹمز اور بیہیویئرز کے اندر فالوورز ہوتے ہیں کسی اور اوپر کے. انسان معاشرتی رسم کو خود سے نہیں بناتا، وہ کہیں اور سے سیکھ رہا ہوتا ہے. جو کہیں اور سے جو سیکھ رہا ہوتا ہے معمولاً اپنے سے زیادہ بڑی جگہ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک کوئی ڈومیننٹ کلاس ہوتی ہے، اس ڈومیننٹ کلاس سے سب لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈومیننٹ کلاس کوئی گڑبڑ کر ڈالے پھر بڑی مصیبت ہے، لوگ غلط چیز سیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد فرمائے صنفان من امتی اذا صلح صلح العالم واذا فسد فسد العالم. فرمائے میری امت میں سے دو گروہ ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائیں دنیا صحیح ہو جائے گی، اگر یہ فاسد ہو جائیں، کرپٹ ہو جائیں، دنیا کرپٹ ہو جائے گی. وہ کون سے ہیں؟ الفقہاء والامراء. ایک وہ جو علم دین کے ماہر ہیں، علم دین کے ماہر ہیں. میں نے آپ کے سامنے عربی عبارت اس لیے عرض کی کہ آپ اس کا ترجمہ علماء نہیں کیجیے گا، فقہاء لکھا ہے، علماء نہیں لکھا ہے. علم دین کے ماہر. اللہ کے نبی نے ایک جاہل کو بھی ایک دفعہ فقیہ کہا تھا. جو علم دین سوچ سمجھ رکھنے والے، جن کے اندر کچھ اس طرح کی فہم شعور ہے علم دین کے معاملے میں. فرمایا ایک یہ گروہ ہے فقہاء کا گروہ، اگر یہ صحیح ہو جائے تو دنیا صحیح ہو جاتی ہے، یہ کرپٹ ہو جائے پوری دنیا کرپٹ ہوتی ہے. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا والامراء. امراء ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے رچ کلاس کے لیے. امراء ہم لوگ اردو میں امیر سے امراء نکالتے ہیں، اور امیر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں، امیر کا مطلب کیا ہمارے اردو میں کیا اردو سے لفظ؟ دولت مند. دولت مند. صحیح. عربی میں ایسا نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا عربی کا ترجمہ عربی سے ہی لیجیے گا، اردو سے نہیں لیجیے گا. بہت غلطی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم عربی سے ترجمہ بناتے وقت اردو سے لے لیتے ہیں. لہذا ہم ذکر کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں جبکہ عربی میں ذکر کسی اور کو کہتے ہیں، اردو میں ذکر کسی اور چیز کو کہتے ہیں. امراء کا ترجمہ امیر لوگ نہیں ہے، جیسا کہ اردو میں امراء کا مطلب دولت مند ہوتا ہے. امراء کا مطلب ہے حکم، حاکمین، اردو میں جس کو ہم حکام کہتے ہیں. بس نبی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو دین کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ لوگ، اور وہ جو معاشرے کے حاکم ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائے پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. اچھا ان دو کو کیوں کہا؟ نبی نے اس میں بیان نہیں فرمایا روایت کے اندر کہ ان کو کیوں فرمایا، لیکن بات بہت واضح سمجھ میں آتی ہے. یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والی کلاس ہوتی ہے. فقہا کی جو کلاس ہوتی ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور امراء کی جو کلاس ہوتی ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ دے رہی ہوتی ہے. ایک معاشرہ ان دو جگہ سے سیکھتا ہے. نمبر ایک وہ ٹرینڈ فالو کرتا ہے کہ ٹرینڈ دینے والی کلاس مجھے کیا سکھا رہی ہے، اس سے سیکھتے ہیں. جو ان کو راہ و رسم سکھا رہے ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. نمبر دو معاشرہ سیکھتا ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ سے، کس بات پہ انعام ملتا ہے، کس بات پہ سزا ملتی ہے. صحیح. بس اگر کسی سوسائٹی کے اندر وہ کلاس جو سکھانے والی کلاس ہے وہ صحیح ہو جائے، اور وہ کلاس کے جس نے انعام دینا ہے اور سزا دینا ہے وہ صحیح ہو جائے تو لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا اب ہماری سوسائٹی پہ واپس آ جائیں. ان دو کلاسز کو ذہن میں رکھیے گا. ہماری سوسائٹی پہ واپس آتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ فقہا کی کلاس سے.
اچھا فقہا کی کلاس میں نے علماء نہیں کہا، اسی لیے نبی اللہ کے نبی فقہا استعمال کیا، جو دین کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، صحیح، ان سے سادگی سیکھ رہے ہیں یا کچھ اور سیکھ رہے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کر لیجیے، میں نہیں کروں گا، صحیح، آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی اس کلاس میں شامل ہیں، کیوں؟ آپ وہی ہیں نا جن کے بارے میں جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، آپ دین سے وابستہ لوگ ہیں، ہم تو ہیں ہی، خیر آپ بھی وابستہ لوگ ہیں، آپ کو معاشرے میں لوگ بے دین نہیں کہتے، دیندار کہتے ہیں، آپ سے بھی لوگ سیکھیں گے، کیا سیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اچھا ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی تو پھر چھوڑ دیجیے، اس معاشرے کا ریوارڈ اس کے پاس ہے جس نے قانون توڑا ہے، اس معاشرے کا ریوارڈ اس کے پاس ہے۔ پرسوں میں پولیس کے ایک بہت اعلیٰ افسر کے پاس تھا جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، البتہ پولیس بہرحال پولیس ہے، تو وہ اس کے ساتھ تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کراچی کی صورتحال ظاہر ہے بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ کیا صورتحال ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ بہت عجیب سی بات کہی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجھے سارا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا نے کراچی کے بارے میں کوئی علیحدہ ہی پیکج رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم بچپن سے سنتے تھے اور اب تک انٹیریئر سندھ میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے تھے خون نہیں چھپتا، کسی کا خون بہے گا کہیں نہ کہیں نکلے گا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے اللہ نے کراچی کے بارے میں پیکج کچھ اور رکھ لیا ہے، یہاں بہت آسانی سے خون چھپتا ہے، صرف ایک لفظ لگا دو، ٹارگیٹڈ کلنگ، ختم، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ ملے تو کہہ دو سوسائڈ بمبر، معاملہ ہی ختم۔ کہنے لگا جس آسانی سے یہاں خون بہ رہا ہے اور کسی کا کوئی ٹریس نہیں ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے یہاں خدا نے نظام میں کچھ اور رکھا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہم لوگ کہیں اور پہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بدماشی کرو گے اسی زندگی میں دیکھنا پڑے گا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے خدا نے کراچی کے لیے کوئی لانگ ٹرم پیکج رکھا ہے، ایک نسل میں واپس نہیں آتا، 2-3 نسلوں میں شاید آتا ہوں، ایک نسل میں نہیں آتا۔ کہتا ہے میں نے دیکھ لیا، ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مار لیے ہوں گے، ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا۔ البتہ اس کی بات ایک لحاظ سے احمقانہ ہے، دنیا پرستی کے اعتبار سے صحیح ہے، دنیا کے زاویوں کے اندر رکھ کے دیکھیں تو صحیح ہے۔ یہ صورتحال ہے عزیزان محترم۔ ریوارڈ کس کے پاس ہے؟ جو قانون توڑ دے، جو قانون توڑ دے اس کو ریوارڈ ملے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سوسائٹی پورے طریقے سے سکھا رہی ہے کہ آپ نعوذ باللہ تعالی قانون توڑیں، آپ حقوق کو پامال کریں، آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ فاتح کہلائیں گے، آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی۔ یہ آخر الزمان کا جہاد ہے، یہ آخری زمانے کا جہاد ہے۔ آپ یقین فرمائیے کیا شریعت تبدیل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مثلا اس اوائل زمانے میں بھی نماز واجب تھی، آج بھی نماز واجب ہے۔ اس اوائل زمانے کے اندر حلال کمانا واجب تھا، آج بھی واجب ہے۔ اس زمانے میں بھی دین کے لیے جان دینی پڑتی تھی، اس زمانے میں بھی دین کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں آنے والوں کو اپنا بھائی کہا تھا؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ سمجھ میں آتی ہے اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کو پبلک اپریشیٹ کرتی تھی، آج ڈیناؤنس کر رہی ہے۔ اس زمانے میں عمومیت یہ تھی کہ لوگ حلال کمائیں گے، آج عمومیت یہ ہے کہ حرام کمائیں گے اور اس پہ خوش ہوں گے اور اس پہ نمائش بھی کریں گے۔ یہ آج کے زمانے کا امتحان ہے۔ اچھا اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ نعوذ باللہ تعالیٰ سرنڈر کر گئے، آپ نے کہا بھائی ہم میں طاقت نہیں ہے معاشرے سے لڑنے کی، جو معاشرہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ اگر خدا نہ کرے آپ بھی سرنڈر کر گئے تو وہ جو اہل بیت کے چاہنے کا خاص مقام تھا وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ پھر وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ ابھی آپ تصور کریں، بیوی کے نام سے منسوب یہ ایام ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں جب بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا تو اصحاب رسول کہاں تھے؟ یقین فرمائی تاریخ کا ایک مارکہ ہے یہ کہ بھئی ہمارے پاس اتنے اصحاب رسول تھے، ان میں مخلصین تھے، وہ مخلصین حملے کے وقت کہاں تھے؟
کیسے یہ کام ہو گیا؟ اب اس میں بہت سارے انالیسس ہیں، بہت ساری تجزیات ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، لیکن ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ اس موقع پہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، کسی بھی وجہ سے ہوا۔ چلو اس کو ہم کوئی تعویل کر لیں کہ وہ اچانک جمع ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اچانک کوئی کام کر دیا ہوگا، اگر ہم یہ کر سکیں، لیکن واقعی کی پروسیڈنگ سے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی کام اچانک ہوا اور بہت کم مدت کے لیے ہوا۔ اس واقعی کی پروسیڈنگ میں کافی ٹائم لگ گیا ہوگا، اور مدینے جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر ایک واقعہ ہو رہا ہو اور پیچھے محلے میں خبر نہ گئی ہو، تقریباً ناممکن سمجھ میں آتی ہے بات۔ چلو فرض کرو ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں، ہمارے پاس قطعی روایت موجود ہے کہ بی بی لوگوں کے گھروں پر گئی ہیں اور جا کر کہا ہے تم نے نبی کی خلافت کو غصب ہوتے دیکھا، رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ تم نے نبی کے بھائی کی نصرت کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اچھا اب اس پہ کیا جواب دیں؟ کیا بی بی ان لوگوں کے گھر گئی ہوں گی جن سے مدد کی توقع نہیں تھی؟ ظاہر بی بی ان لوگوں کے گھروں پہ گئی ہوں گی جہاں سے مدد کی توقع رہی ہوگی، پھر مدد کیوں نہیں آئے گی؟ تو ہمارے سامنے ایک سادہ سی بات آتی ہے، معاشرے سے لڑنا بہت سخت ہے، معاشرے سے لڑنا سخت ہے۔ جب پورا معاشرہ مل کر ایک غلطی کرے تو پھر حبیب ابن مظاہر چاہیے جو حسین کا ساتھ دے، پورے معاشرے سے لڑے اور کہے میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا، اور واقعاً اگر کوئی مثال چاہیے تو حر کی مثال چاہیے، پھر جو اپنا سب کچھ قربان کرے اور یہ جانتا ہو فوجی کمانڈر ہونے کے ناطے کہ سامنے والا گروہ نہیں بچے گا۔ شاید کوئی عام آدمی آتا تو ہم یہ ایزیوم کرتے کہ اسے پتہ نہ چلا ہو کہ کتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے، لیکن وہ فوجی کمانڈر تھے، وہ اپنے کام کے ماہرین فن میں سے تھے، اس ماہر فن کو یقیناً پتا تھا کہ اس لشکر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ تھا، اور اس کے باوجود وہ ادھر آئے پورے معاشرے سے لڑتے ہوئے، جن چیزوں کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، معاشرے سے لڑ گئے، اپنے کیریئر کو قربان کیا، اپنی وابستگیوں کو قربان کیا، اور سب کو قربان کرنے کے بعد صرف ایک کام کیا، وہ کیا؟ حق کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ اگر ہم بھی تسلیم ہو جائیں تو پھر کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ اہل بیت کی زندگیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو ایسا مسلم یہ وہ معرکہ ہے جس کے اندر ہم لوگ ہیں، اور اگر ہمیں بیوی کی حیات طیبہ سے سیکھنا ہے، دسیوں پیغامات کہے جا سکتے ہیں، میں نے اسی لیے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، پرائرٹی کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے بھی یہ ٹاپ پہ شاید نہ ہو، اور بہت سارے پیغامات ہیں، اور اگر میں صرف بیان کرنے کی خاطر دوسرا بھی عرض کرتا چلوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، دوسرا پیغام جو مصائب سے بھی مربوط ہے وہ یہ کہ کوئی کمزوری کے عالم میں ولی خدا کی نصرت کیسے کرتا ہے۔ یہ بی بی کی زندگی کا عجیب پہلو ہے۔ ایک دفعہ انسان طاقتور ہوتا ہے اور ولی خدا کی نصرت کرتا ہے، حجت خدا کی نصرت کرتا ہے۔ حجت خدا میں نبی بھی شامل ہے، امام بھی شامل ہے۔ کوئی طاقتور ہوتا ہے اور حجت خدا کی نصرت کرتا ہے، اس کی طاقت بہرحال اس کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت حمزہ نے اللہ کے نبی کی نصرت کی، کوئی حضرت حمزہ سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، لیکن بلال حبشی نے رسول خدا کی نصرت کی، بلال حبشی کو بہت سہنا پڑا، کسی نے حضرت حمزہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ان کو پتا تھا حضرت حمزہ طاقتور ہے، ان کی شخصیت کا ایک روپ تھا، لیکن جب بلال حبشی نے کہا کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں تو بیچارے کو پیس دیا گیا، انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ سب کی ہر چیز کا ایک اجر ہے، ہر چیز کا ایک اجر ہے۔ کوئی کمزوری اور ضعف کے عالم میں ہونے کے باوجود حجت خدا کا ساتھ دے گا۔ اب کوئی انسان بیوی کے مصائب کو ان کی گہرائیوں میں جا کے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ انسان صرف اتنا سوچے، بنت رسول اللہ درو دیوار میں پس گئی ہے، محسن دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بی بی ابھی بھی امیر المومنین کا دفاع کرنے آ رہی ہے۔ نہیں معلوم
معلوم یہ کون سا پہلو؟ آیا انسان کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کمزوری کا کوئی لمحہ ہو سکتا ہے؟ ہر طرح سے ضعف ہے، ہر طرح سے کمزوری ہے کہ وہ صنف عورت ہونے کے ناطے ایک صنف ہے جس کے اندر شمشیر نہیں ہے، جس کے اندر جنگ نہیں ہے، زخم انتہائی کاری ہے، جس کو دیکھ کر بعد میں مولا امیر المومنین امام اتار کے ماتم کیا۔ بچے کی شہادت ہوئی ہے، عورت کے اوپر ضعف کا ایک عالم ہوتا ہے۔ اس عالم میں جب وہ ملائین گھر کے اندر گھسے ہیں اور امیر المومنین کو لے جانے کی کوشش کی ہے تو بیوی نے امیر المومنین کے ہاتھ کو تھاما ہے اور کہا جب تک مجھ میں طاقت ہے میں علی کو باہر نہیں لے جانے دوں۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں ان مظالم کے بارے میں جو بیوی پر روا ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک ملعون نے بیوی کے رخسار مبارک پہ تماچا مارا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب بیوی نے امیر المومنین کا ہاتھ تھاما ہے تو اس کے غلام نے کوڑا لے کر بیوی کے ہاتھ پر کوڑے برسائے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی مصیبت بیوی کے اوپر آئی ہے۔ آیت اللہ باؤدینی ایک روایت پڑھتے ہیں اور اجازت لے کر میں ان سے عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی انہوں نے فرمایا کہ جب اس ملعون نے بیوی کے رخسار پہ تماچا مارا ہے تو ایک طرف سے تماچا لگا ہے، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ڈرا ہے۔ مجھے نہیں معلوم بیوی کے مسائل میں کون کون سی مصیبت ہے، لیکن ہم سب کو یہ پتا ہے ان تمام کمزوریوں کے باوجود، جسمانی کمزوریوں کے باوجود بیوی امیر المومنین کا دفاع کر رہی تھی۔ اور جب تماچا لگ چکا، کوڑے لگ چکے اور امیر المومنین کو لوگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، اس موقع پر بھی بیوی گلی کے اندر تشریف لائی ہے اور بلند آواز میں ندا دی ہے کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو میں باہر کھول کر اپنے بابا کی قبر پہ جاؤں گی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ اگر سیدہ نے اپنی دھمکی پر عمل کیا، جو فرما رہے اگر کر دیا تو پھر روئے زمین پر کچھ نہیں بچے گا، لہذا امیر المومنین سیدہ کو قسم دیتے ہیں ان کے حق کی، ان کے والد کی، اور کہتے ہیں کہ آپ گھر میں تشریف فرما رہی ہے، آپ اس قوم کو بد دعا مت دیجیے گا۔ اگر بیوی کی بد دعا کو لے لیتی ہے قوم تو اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ ہمارے پاس بس ایک روایت موجود ہے جب بیوی دربار کے اندر تشریف لے گئی ہیں اور جو زندگی کا لمحہ ہے وہ کتنا سخت لمحہ ہے۔ راوی کہتا ہے سیدہ جوان گئی ہیں اور بوڑھی ہو کر واپس آئی ہیں۔ جب بیوی دربار کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہی تھی تو لوگ رونے لگے۔ رونے والوں میں سے ایک رونے والے نے کہا کہ میں نے مسجد نبوی کے ستونوں کو زمین سے بلند ہوتے دیکھا ہے۔ امیر المومنین کے سامنے بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے بیوی کے خطبے کے دوران مسجد نبوی کو بلند ہوتے دیکھا ہے، تو کہہ رہا تھا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مسجد نبوی پامال نہ ہو جائے۔ مولا فرماتے تو نے صرف مسجد کو دیکھا ہے، ہم نے پورے مدینہ کو بلند ہوتے دیکھا ہے۔ تجھے کیا پتا سیدہ کا مقام کیا ہے؟ اگر بد دعا دے دیتی روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہتا۔ پروردگار تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص گلگت اور بلتستان کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین خطرات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، نہیں معلوم کس حد تک مصدقہ ہے غیر مصدقہ، جو مومنین خطرات کے اندر مبتلا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں جلد از جلد آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جن ظالموں نے یہ سانحے انجام دیے ہیں، پاک پروردگار اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ جو ظالمین ان ظالموں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے پاک پروردگار اہل ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، اہل کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔
اے پاک پروردگار جو مومنین دوسرے مومنین کی نصرت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو اپنے ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تو جو حجت خدا کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں پہ خیر و برکت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے رزق میں وسعت نصیب فرما، ہمارے اولاد کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بار سے آزادی و رہائی نصیب فرما، جو اولاد کی خوشیوں کی متمنی ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں پاک پروردگار سیدہ کے صدقے میں حج و زیارات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم